یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی ہیں اور یہ امت بھی افضل ترین امت ہے۔ فرمایا کہ تمام انبیاء پر جنت حرام جب تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، اور یہ تمام امتوں پہ حرام جب تک کہ یہ امت اس میں داخل نہ ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام قدرتوں اور صفات کے ساتھ ماننا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اس کا ذکر بھی بہت بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اس نے تمام زمینوں، تمام آسمانوں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو پیدا کیا۔ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز جیسے پہاڑ سب پیدا کیے ہیں۔ اس کا تمام چیزوں پر پورا کنٹرول ہے۔ اگر ایک کالی چیونٹی کالے پتھر کے نیچے کالی رات میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جانتی ہے، دیکھتی ہے اور رزق دیتی ہے۔ ہر چیز اس کے حکم سے کام انجام دے رہی ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر درخت سے زمین پر گرتا نہیں۔ روئے زمین پر کل کتنے درخت ہیں، ان پر کتنے پتے ہیں، سمندروں میں کتنا پانی ہے، کتنے قطرے ہیں، خشکی میں کتنی ریت ہے، اس کے کتنے ذرے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، ان میں کتنے پتھر ہیں، ان سب کا اللہ کو علم ہے۔ اب سب سے بنیادی چیز میرے دوستوں، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرنا۔ آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جلاتے ہیں، جب نہیں چاہتے تو نہیں جلاتے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ 40 دن جو میرے آگ میں گزرے ہیں بہترین دن تھے۔ چھری کاٹتی ہے، یہ صفت اللہ نے اس میں رکھی ہے، جب نہ چاہیں تو نہیں کاٹتی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنا چاہا، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ پانی میں ڈوبنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ڈوبنے کی صفت سلب کر لیں تو پانی ڈبا نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بادشاہ کے دور میں دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پانی کے بنائے ہوئے راستوں میں سے پار ہوا اور فرعون کے لشکر کو پانی میں ڈبا دیا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کی طاقت کا یقین، یہ پیدا کرنا اور کرانا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ ساری طاقتیں اور قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں،
وہ ہر چیز پر قادر ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ تمام جہانوں کے مالک اور خالق اور رب ہیں۔ رب الناس، رب العالمین، اس نے زمین کو پانی پر بچھایا، زمین سے مختلف چیزوں کو اگایا، اس نے رنگ اور ذائقے بھرے ایک ننھے سے بچے سے کتنے بڑے بڑے درخت بنتے ہیں۔ ایک ننھے سا، ایک چھوٹا سا، ایک پودا، ایک بیج، اس سے کتنے بیج پیدا ہوتے ہیں، کتنے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پیدا کرنے والی ذات، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کے چاہنے سے یہ سارا نظام قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ان گنت فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بعض فرشتے بہت بڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کا سر عرش معلیٰ سے ٹکرائے اور پاؤں تحت الثرى میں لگ جائیں۔ ان کے 600 بازو ہیں، اگر وہ 2 بازو کھول دیں تو مشرق و مغرب ڈھک جائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ تمام جانداروں کی روحیں ان کے ہاتھ میں ایسی ہیں جیسے سامنے پلیٹ میں پڑے ہوئے دانے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، اگر تمام سمندروں کا پانی ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں، جس سے تمام زمین اور آسمان، جس میں تمام زمین اور آسمان آ جائے۔ جتنے جاندار ہیں اتنے ہی اس سور میں سوراخ ہیں۔ قیامت کو اس میں پھونک ماریں گے تو پہاڑ ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، گویا ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے جو چاہا اور جیسا چاہا اور جب چاہا اور جب چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب میرے دوستو عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے صحیح عبادت کرنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ 62 مشہور انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تمام نبیوں نے آواز لگائی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے آ کر یہ ایک آواز لگائی، یا ایھا الناس۔ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر یا ایھا الناس، اور مدینہ طیبہ کی زندگی کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنو۔ اللہ تعالیٰ نے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چٹیل میدان جو اول سے کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس وقت کلمہ پڑھنا دعوت تھی، وہاں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، اے لوگوں، کبھی مینا، کبھی مزدلفہ، کبھی طائف، صبح شام دن دوپہر آپ کی چلت پھرت، آپ کا پھرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری، اور آپ نے یہ ساری تکالیف کا برداشت، اللہ کے دین کے خاطر یہ ساری تکالیف کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ شروع میں نبوت ملی، سب سے پہلے ساتھ دینے والی کھڑی ہوئی حضرت خدیجہ، سب سے پہلے ساتھ دینے والے کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر۔ میرے دوستو عزیزوں، اول سے ایک ایک کی خوشامد ہے، جنہوں نے جو بنیاد بن گئے، ہاں جو پہلی محنت کے اندر ساتھ دے دیا، اللہ نے چمکا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے سلام پہنچایا تو یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم اور قبیلے کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ یہ دعوت کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ خود داعی ہیں، اپنے بندوں کو خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنے بندوں کو شر سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ دنیا کے ماحول کے اندر رہ کر، دنیا کے نقشوں کے اندر رہ کر، دنیا کی زیب و زینت کی چیزوں کے اندر رہ کر یہ خود کو بھول گیا، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا محنت کا میدان دنیا کو بنایا۔ حالانکہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنایا اور دنیا کو مقصد بنایا،
ان کو ان کی قوم کے لوگوں نے آ کر، ان کے بڑوں نے آ کر، ہاں ان کے نبیوں نے آ کر سمجھایا، لیکن وہ بات نہ مانے تو اپنے جوش اور اپنے نشے کے اندر دنیا میں ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، آپ ان کو دعوت دیتے رہے، 950 سال آپ نے ان کو دعوت دی، 82 لوگ تیار ہوئے۔ نوح علیہ السلام دن رات ان کو سمجھاتے کہ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ 4 انعام دیں گے، یعنی تمہارے گناہ معاف کریں گے، رحمت کی بارش برسائیں گے، مال و اولاد سے مدد کریں گے، باغ لگائیں گے، نہریں بہا دیں گے۔ قوم نہ مانی، آخر ہلاک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو۔ یہ بہت مضبوط قوم تھی، لمبے تڑنگے، 40 ہاتھ لمبے 10 ہاتھ چوڑے جسم والے، درختوں کو ہاتھ سے پکڑ کر زمین سے نکال دیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اصل طاقتور اللہ ہے، اللہ کی مانو، نہ مانی، آخر عذاب آیا، کالے بادل آئے، آگ برسی، طوفان آیا اور ہوا نے ان کو پٹک پٹک کر مارا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے قوم کو بلایا لیکن نہ مانے۔ قوم نے ایک معجزہ مانگا کہ پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلے، بچہ دے، اللہ نے یہ بھی پورا کیا، فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اس کو تنگ نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اونٹنی ان کا سارا پانی پی جاتی، سارا غلہ کھا جاتی، آخر ایک شخص نے اس کو تکلیف دی اور اس کو ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس قوم نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے، کہتے تھے کہ یہاں نہ پانی آ سکے گا اور نہ ہوا کا اثر ہو سکے گا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے چیخ ماری، ساری قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہر زمانے کے اندر ہر نبی اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو سمجھا رہا، بتا رہا اور ان کی رہبری کر رہا، لیکن وہ قوم نہ سمجھی۔ دنیا کے نشے کے اندر انسان سب بھول جاتا ہے۔ قوم سبا یمن میں زراعت پیشہ تھی، زبردست زراعت کا نظام تھا، انہوں نے بند بنائے، باغات لگائے، خالی ٹوکری اگر سر پر رکھ کر کوئی ان کے نیچے سے گزرے تو پھلوں سے بھر جائے، نہ مچھر، نہ سانپ، نہ مکھی، بہت اعلیٰ موسم، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے 2 سفید چوہے بھیجے، انہوں نے ڈیم کو توڑ دیے اور تمام علاقہ تباہ ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ماننے والے مدینہ منورہ کے صحابہ بھی زراعت پیشہ تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اللہ نے کامیاب کیا۔ قوم شعیب علیہ السلام تجارت پیشہ تھی، تجارت کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا ایسا نہ کرو، نہ مانے، آخر ایک زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ جبکہ صحابہ اکرام بھی تاجر تھے، لیکن دین پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے۔ سب سے بڑا نظام حکومت فرعون، نمرود، قارون کا تھا، جو بڑے بادشاہ ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، دعوت دی، لیکن یہ حکومت والے نہ مانے، ناکام ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بھی حکومت کرتے تھے، لیکن دین پر چل کر کامیاب ہوئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے اعلیٰ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دنیا کے تمام وقتوں کے، تمام زمانوں کے، تمام مخلوق کے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ سے بڑا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بڑا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا میں امتحان دینا ہے، امتحان کی تیاری کرنا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد امتحان ہونا ہے۔ امتحان کے بغیر، امتحان لیے بغیر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔
امیر سے بھی امتحان ہوگا، غریب سے بھی امتحان ہوگا، بیمار سے بھی امتحان ہوگا، غلام سے بھی امتحان ہوگا۔ حالانکہ قیامت کے دن کچھ لوگ عذر پیش کریں گے، امیر، غریب، بیمار، غلام کے عذر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بلائیں گے اور ان کے عذروں کا جواب دیا جائے گا۔ امیر لوگ کہیں گے ہماری دولت نے ہمیں مصروف رکھا لہٰذا عبادت نہ کر سکے۔ اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے ان کے پاس حکومت تھی اور تمہارے سے زیادہ مال تھا، انہوں نے میری عبادت نہیں چھوڑی۔ بیمار لوگ کہیں گے ہم بیمار تھے، اللہ پاک حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے، ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے، فرمائیں گے کہ یہ تم سے زیادہ بیمار تھے لیکن انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی۔ غلام کہیں گے ہم آزاد نہ تھے اس لیے آپ کا حکم کیسے پورا کرتے؟ اللہ رب العزت ہے یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے یہ بھی غلام تھے اور مجبور کیے گئے تھے لیکن انہوں نے میرے حکم کو نہیں توڑا۔ غریب لوگ کہیں گے ہم غریب تھے، غربت کی وجہ سے آپ کا ذکر و عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان کے اس عذر کا جواب دیں گے یہ تم سے بھی زیادہ غریب تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، انہوں نے میری اطاعت نہیں چھوڑی۔ اسی طرح چاروں قسم کے لوگ ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا، اس لیے یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے۔ قبرستان اس بات کا ثبوت ہے، انسان آتا ہے تو مرتا ہے اور مرنے کی تیاری میرے دوستو بزرگوں اس دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلا تقاضا ایمان کو سیکھنا، ایمان کو بنانا، اللہ کی ذات کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا۔ ایک ایک فرد کو یہ بات سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا، غیر میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ سے سب کچھ ہے۔ یہ بات کا سمجھنا اور سمجھانا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہر مرد مردوں کو سمجھائے، ہر عورت عورت کو سمجھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرد مردوں کے ساتھ عورتیں، عورتوں کے ساتھ بچے، ان کے گھر، ان کے خاندان، اس دعوت کی ذمہ داری، اس فریضے کی ذمہ داری امت کے تمام طبقات پر ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں سمجھنا اور سمجھانا، ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں اور مسافر کی کوئی جگہ ہوتی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم مسافروں کی طرح ہیں۔ پہلے ہماری روحیں عالم ارواح میں تھیں، پھر ماں کے پیٹ میں آ گئیں، پھر اس دنیا میں آئیں، یہاں تک کہ قبر میں چلی جائیں گی، پھر حشر میں، پھر آخرت جنت جہنم میں قیام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو 5 نصیحتیں کی اور کہا کہ اپنی نسلوں کو بھی یہ باتیں پہنچا دینا۔ نمبر 1، اس دنیا پر کبھی مطمئن نہیں ہونا۔ میں جنت میں مطمئن ہو گیا تھا جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ دوسری بات، اپنی بیویوں کی خواہشات پر کبھی عمل نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہشات پر عمل کر لیا تھا، یعنی اس کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا تھا، اس پر مجھے ساری مصیبتیں اٹھانا پڑی۔ تیسری بات یہ سمجھائی، کوئی عمل یا کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرو، اگر میں نے پھل کھانے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ چوتھی بات، ایسی چیز یا کام نہ کرو جس کے بارے میں دل میں کھٹکا ہو۔ درخت کا پھل کھاتے وقت میرے دل میں بھی کھٹکا پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے خیال نہ کیا، پھر افسوس کرنا پڑا۔ پانچویں بات، اہم امور میں مشورہ کر لینا۔ اگر میں بھی فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو یہ انجام دیکھنا نہ پڑتا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں حساب کتاب لگائیں۔ ایک ابا جان آدم علیہ السلام اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کیا کرنا ہے، کیا کرو گے، کیسے کرو گے۔ اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ مت کرو۔ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، 2 جگہیں ہیں
ایک تو جنت یا جہنم۔ اللہ کی مرضیات پر زندگی بسر کر کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، حیاتن طیبہ، پاک زندگی، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہمیشہ کی کامیابی والی ہوگی۔ اصل ہمارا ٹھکانہ وہ جنت، اور اس جنت کی تیاری اس دنیا کے اندر ہے۔ ادنا جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ جب مومن اس میں داخل ہوگا تو اعلان ہوگا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اس کا سمٹ خوشبو اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جنت کے تذکرے ہم پڑھیں۔ ہاں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسا حسین بنایا ہے۔ جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کو یاقوت کا ستون ملے گا جس میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ وہ جنت والوں کے لیے ایسی چمکیں گی جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ جنت میں ایسے کمرے ہوں گے کہ ہر کمرے میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے، اور ان کی خدمت کے لیے 80,000 خوبصورت نوجوان پھر رہے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ میرے محترم دوستو عزیزوں، جنتی کھانوں کو اور پھلوں کو لگاتار جنتی 40 سال تک کھاتا رہے گا۔ ہر لقمے کا علیحدہ ذائقہ ہوگا۔ ایک ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، خوشبودار پسینہ آئے گا، اور وہاں رفع حاجات، پیشاب پخانے کا تقاضا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو عزیزو، پھل ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر سے ریشم کا لباس اور حوریں نکلیں گی۔ جنت کی گھاس سونے چاندی اور موتیوں کی ہوگی۔ جنتی بہت خوبصورت ہوں گے، ان کی داڑھی نہ ہوگی، آنکھیں سرملی ہوں گی۔ جنت کا لباس کبھی پرانا نہ ہوگا۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزت یہ دین پر چلنے پر ملے گی۔ آج ہم دنیاوی جس کی کوئی حیثیت نہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ایک خوبصورت سا باغات دیکھ کر ہمارے اندر ایک لذت چھا جاتی ہے، سکون میسر ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جنتی کی نعمتوں کو پڑھیں، نعمتوں کو سنیں، کیا کیا چیزیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے۔ میرے دوستو، جنت کے اندر داخلہ انسانوں کا اور جہنم میں داخلہ انسانوں کا۔ جہاں جنت کی نعمتیں ہم اور آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی جہنم کی تکالیف بھی ہے۔ اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اپنی چاہت کا میدان دنیا کو بنایا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہے۔ جہنمی لوگوں کو طرح طرح کی تکالیف دی جائے گی۔ جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں۔ جہنمی لوگوں کی جسامت بڑھا دی جائے گی، یعنی ان کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا۔ ان کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دن کے برابر ہوگا۔ کافروں کو طرح طرح کی